عہد عتیق میں سے یوئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ آئے کسانوں خجالت اٹھاؤ، آئے پاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو، کیونکہ گیہوں اور جاؤ اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے، تاخ خشک ہو گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا، انار اور کھجور اور سیب کے درخت، ہاں میدان کے تمام درخت مرجھا گئے، اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی۔ آئے کاہنوں کمرے کس کر ماتم کرو، آئے مذبح پر خدمت کرنے والوں واہ ویلا کرو، آئے میرے خدا کے خادموں آؤ، رات بھر ٹاٹ اڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی، اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شادمانی جاتی نہیں رہی؟ بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا، غلہ خانے خالی پڑے ہیں، کھتے توڑ ڈالے گئے، کیونکہ کھیتی سوکھ گئی۔ جانور کیسے کہراتے ہیں، گائے بیل کے گلے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے لیے چراگاہ نہیں۔ ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں۔ آئے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، کیونکہ آگ نے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا، اور شعلہ نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا ہے۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں، کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئیں اور آگ بیابان کی چراگاہوں کو کھا گئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا، آپ بھی اپنے گھر میں بائبل مقدس کو کھولیں اور ایک ایک آیت کو پڑھیں اور غور کریں۔ اور اگر آپ یوئیل نبی کی کتاب کے پہلے باب کو پورے کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور اس دنیا میں اور ہر ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بھی پروان چڑھ جاتا ہے، جو بھی سامنے آ جاتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں اور اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو جتنا بھی زیادہ اس ملک کو کھا سکیں وہ کھاتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں، ان میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ہوس کی جنگ چل رہی ہے، گناہ انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ صرف ایک ملک میں نہیں، میں ساری دنیا کی بات کرتا ہوں، ساری دنیا پہ گناہ عروج پہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ خداوند کا روز عظیم قریب آ پہنچا ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اناج کی قلت ہوگی، انرجی کی قلت ہو جائے گی، بہت ساری کنٹریز میں، بہت سارے ملکوں میں بجلی نظر نہیں آئے گی، بجلی نہیں ملے گی، اور کیا ہونے والا ہے؟
اسی ہوس کی جنگ میں ملک ایک دوسرے پر حملے کریں گے، بمباری ہوگی، تباہی اور بربادی ہوگی، ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم، ایٹم بم اور طرح طرح کے بم جو انسان نے بنائے ہیں ایک دوسرے پر ان کو آزمائیں گے اور ان کو چلائیں گے. اور اس دنیا میں ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، ایک بہت بڑی بربادی آ رہی ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم قریب آ پہنچا ہے. فصلیں اجڑ جائیں گی، میدان خالی ہو جائیں گے، چراگاہیں سوکھ جائیں گی، جانوروں کو کھانا نہیں ملے گا، انسانوں کو کھانا نہیں ملے گا، لائٹ جاتی رہے گی، اور دنیا میں سوائے پریشانی کے، آہو نالا کے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کس بات کی ضرورت ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، خداوند کی طرف رجوع لائیں، خداوند کو زندگی دیں، خداوند کو اپنا دل دیں. پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، پھر اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے دوستوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی قوم کو بدلنے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں اور خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور توبہ کریں. وقت قریب ہے اور بہت جلد اس دنیا میں اناج کی کمی واقع ہوگی اور قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی. اور بعض جگہوں پہ تو لوگ پیسے لے کے گھومیں گے کہ ان کو اناج مل جائے، لیکن ان کو اناج نصیب نہیں ہوگا اور لوگ بھوکے مریں گے. میرے عزیزو، اب آپ کو ضرورت ہے، ابھی موقع ہے حکمت والے ذہنوں کے لیے، کیونکہ دنیا میں بربادی آ رہی ہے. بہت جلد بہت کچھ ہونے والا ہے، اور میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام سے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، توبہ کرو، خداوند کے کلام کو روز بروز پڑھو، بائبل مقدس کو اپنے گھر میں سیو کرو، سیو کر کے رکھو اور اس کو روز بروز پڑھو اور خداوند سے دعا کرو، زبانی بائبل مقدس کے حصوں کو یاد کرو، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ کلام چھن جائے گا. یہ اینمی کی ایک بہت بڑی چال ہے. جب بجلی نہیں ہوگی، کمپیوٹر کام نہیں کریں گے، آپ کا ٹیلی فون چارج نہیں ہوگا. آپ جن لوگوں نے بائبل مقدس کو کمپیوٹر میں سیو کیا ہے، اس میں ٹیلی فون میں سیو کیا ہے، ابھی تو آپ انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب بجلی نہیں ہوگی، آپ ٹیلی فون چارج ہی نہیں کر سکیں گے. واٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن؟ آپ اپنی بائبل مقدس نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بائبل مقدس کو روز بروز پڑھیں، اس کو زبانی اس کے آیات کو یاد کریں، خداوند کے کلام کو زبانی یاد کریں، خداوند سے فریاد کریں، خداوند سے دعا مانگیں. تو میرے عزیزو، خداوند مدد کرنے والے ہیں. اپنے اپنے گھر میں 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے خشک اناج جمع کر کے رکھیں. اپنے گھر میں لائٹ کا انتظام کر کے رکھیں، لالٹنیں رکھیں، ماچسیں رکھیں. اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے خشک دودھ گھر میں رکھیں، کیونکہ وقت قریب ہے، بہت وقت قریب ہے، اور یہ ایک دم سے آنکھ جھپکتے ہی ہوگا، ایک پل میں سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا پلاننگ کرنے کا. ابھی موقع ہے کہ آپ پلاننگ کریں، ابھی موقع ہے کہ آپ اپنے فیملی کو لے کے، اپنے خاندان کو لے کے روز بروز خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور توبہ کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، خداوند کی طرف راغب ہو جائیں، خداوند کی طرف رجوع لائیں. وہ آپ کو حکمت سے مالا مال کرے گا، وہ آپ کو ایسی حکمت دے گا جو آسمانی حکمت ہے، جو اور کوئی دے نہیں سکتا ہے. اپنے گھر میں اناج جمع کریں، اپنی ضرورت کے لیے گرم کپڑے
जमा करके रखें अपने बच्चों के लिए, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि इस दुनिया में अनाज की एक बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है, और दूसरी किल्लत एनर्जी की, और तीसरी बात इस दुनिया में एक बहुत बड़ी हलाकत आ रही है। मुल्कों पे, कौम पर कौम, संदत पर संदत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह वबाल, जगह जगह काल, और जगह जगह मुसीबतें आने वाली हैं, और अब देर नहीं होगी, ये अनकरीब होने वाला है। और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, ये सब कुछ कलाम के मुताबिक है। इसलिए मैं मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी, सिखों से भी, मसीहों से भी, बुद्धिस्टों लोगों से भी, जूशों से, हर एक से ये इल्तमास करता हूँ कि तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, खुदावंद की तरफ रजू लाओ, और रोज़ बरोज़ बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, मसीहा को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। कोई झूठा नबी आपके काम नहीं आएगा, मरे हुए लोग आपके काम नहीं आएंगे, मरे हुए नबी पैगंबर आपके काम नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही मालिक हकीकी है, वो जिसने मौत और कब्र पर फतह पाए, और वो है यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगियां दे दो, यीशु अल मसीह की तरफ रजू लाओ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम करीब आ पहुंचा है। और मेरे अजीजों, ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, और नागहां तौर पे आप बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अभी मौका है उन अक्लमंद ज़हनों का कि तौबा करो, तौबा करो, रोज़ बरोज़ तौबा करो, खुदावंद के कलाम को पढ़ो। खुदावंद सच्चा खुदा है, वो ज़िंदगी देने वाला खुदा है, वो सबका मालिक और खालिक है, वो हर एक की दुआ को सुनने के लिए तैयार है। अभी मौका है कि आप तौबा करें, खुदावंद से रजू लाएं, मज़ारों पे जाना छोड़ दो, झूठे नबियों पैगंबरों के पीछे चलना छोड़ दो, वो खुद भी हलाकत में है और आपको भी हलाकत में ले जाएंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ रजू लाओ, खुदावंद के कलाम को पढ़ के देखो, खुदावंद की तरफ रजू करके देखो, और जो कुछ भी आप खुदावंद यीशु अल मसीह से मांगेंगे, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, मुकाशफा की किताब अहद अतीक अहद जदीद में, यानी नई अहदनामे में, और उसका दूसरा और तीसरा बाब, उसमें इतने ज़्यादा रिवार्ड्स लिखे हैं उन लोगों के लिए जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, खुदावंद के पीछे पीछे चलते हैं। खुदावंद उनके नाम किताब हयात में लिखेगा, और जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, अभी मौका है कि आप तौबा करें, अभी मौका है कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, अभी मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लें, अभी मौका है आप खुदावंद की बरकत हासिल कर लें, अभी मौका है खुदावंद के साथ ग्राफ्टेड होने का, खुदावंद में ग्राफ्टेड हो जाएं, खुदावंद में खो जाएं, खुदावंद के कलाम में खो जाएं, रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें, कलाम में गुजारें, ताकि आप खुदावंद की बादशाहत में शामिल हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे।